ابھی بتایا کہ جوتے کے بغیر گزارا نہیں ہے، کپڑے کے بغیر گزارا نہیں ہے، بال کٹنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، شیف کے کام کا ذکر کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیل فون کے بغیر آپ کا گزارا ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ یقیناً نہیں ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ آپ کا موبائل فون کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر بزرگ ہیں تو بچوں سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، اگر نوجوان ہیں تو گھر والے اپنے بچے کی فکر میں رہتے ہیں، کہاں ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، کسی کام کے لیے گیا اس سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اگر پردیس میں ہیں تو گھر والوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت سارے پازیٹیو چیزیں ہیں جو موبائل فون جو ہے اس کو استعمال کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ موبائل فون ایسی چیز ہے کہ اس کی کسی بھی بزنس سے جڑ جائیں تو اس کے اوپر زوال نہیں ہے؟ ایک موبائل فون کے اوپر اس کی پروٹیکشن کے لیے پروٹیکٹر گلاس لگایا جاتا ہے۔ کیا ہنر ہے وہ؟ میرا خیال ہے کہ ایک بار آپ دیکھ لیں یا ایک دن کسی کے پاس بیٹھ جائے، اگلے دن آپ خود لگا سکتے ہیں۔ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کریں، اس بزنس میں آ جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اور آپ اس کی مکمل کورسز لینا چاہتے ہو تو یہ ایک ہنر ہے بہت بڑا۔ اور یاد رکھیے گا، ہنر آپ کو پاکستان سے لے کر انٹرنیشنل دنیا تک، اپنی کرنسی سے لے کر ڈالر، درہم، دینار تک، یورو تک، تمام تر چیزیں آپ یہ کرنسی کما سکتے ہو اس کے ہنر کی وجہ سے۔ آپ ایسا علم حاصل کریں سیل فون کی دنیا میں کہ ایک آپ اچھے بائر بن جائیں، آپ کو لوگ آرڈر دیں، آپ اپنا مال بھی خریدیں، دوسروں کا بھی خریدیں، آپ چائنا جائیں، ہانگ کانگ جائیں، دبئی جائیں، لندن جائیں، یورپ جائیں، ان کے پینل خریدیں، ان کے پارٹس خریدیں، ان کی ہاؤسنگ لیں۔ تو یہ بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے۔ جی کیا کہا آپ نے کہ انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے؟ تو چلیں، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ایک اپنے بچے کو ایک لیب ہولڈر بنائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے محلے میں ایک دوست آپ کا ایک بہت قریبی تعلق والا آپ کے بچے کو پہلے سے آلریڈی کام سکھا رہا ہے، اس کو 1.5 سال ہو گئے، وہ اب بھی کام سیکھ رہا ہے، 2 سال ہو گئے اب بھی کام سیکھ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا موبائل فون ایک کتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ جس کے اوپر 2 سال لگانے پڑیں گے؟ اس کے اندر ہے کیا؟ 4 چیزیں میں آپ کو گنواتا ہوں جو ایکسٹرنل ہیں۔ دیکھیں، اس کی ہاؤسنگ ہے، چینج کرنا، یہ کوئی سالوں کا کام نہیں، دنوں کا کام ہے۔ اس کی ایل سی ڈی جب بریک ہو جاتی ہے، یہ سالوں کا کام نہیں، 24 اوور کا کام ہے، 2 دن میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا گلاس بریک ہو جائے، یہ 2 سے 3 دن کی پریکٹس 100% گارنٹی کے ساتھ یہ سیکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے 6 مہینے سال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیں بیٹری کا چینج کرنا۔ بیٹری پہلے ہوتی تھی ریموویبل، وہ عام کسٹمر اس کا بیک کور ریموو کر کے اس کو چینج کر سکتا تھا، لیکن اب ہے فکس۔ تو یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں جو آپ کو چینج کرتے ہیں، تو یہ ان کی لیبر بھی بنتی ہے، تو یہ بیٹری کا ایک چینج کرنا بھی لیبر میں آتا ہے۔ تو کیا اس کے لیے ہمیں سالوں سال سیکھنا ہے؟ نہیں۔ تو یہ وہ 4 کام ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے یہی کر لیں تو یہ بھی پورے ورلڈ کے اندر ایک اچھی ارننگ دے رہے ہیں۔ دبئی کے اندر 200 سے 3 ہزار درہم دے رہے ہیں، یورپ اٹلی وغیرہ میں 3,000 یورو دے رہے ہیں، پاکستان کے اندر 500 منیمم ایک پینل چینج کرنے کا، ایک ہاؤسنگ چینج کرنے کا یا ایک گلاس ریموو کرنے کا 1500 سے لے کر 2000 روپیہ لیا جاتا ہے، جس میں اس کا محنت بھی شامل ہے اور جو پارٹس یوز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ کام بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو آپ سالوں سال سیکھیں گے، تو آپ اس کام کو چند دنوں میں سیکھ سکتے ہیں میکسیمم۔ اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری دیں تو میں چیلنج کے ساتھ ٹوٹل 5 اور 5 10 دن لوں گا یہ ایکسٹرنل کام سکھانے کے۔ اب آ جائیں کہ اس کے کچھ انٹرنل کام ہیں، جیسے کہ ہمارے چارجنگ پورٹ ہر وقت یوز ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ چارجنگ جیک لوز ہو جاتے ہیں، چارجنگ کنیکٹ نہیں ہوتی، ہمیں چارجر کو دبا کر کیبل کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس فون کو ریپیئر کروانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے، ایک معمولی سا فالٹ آیا، فون کو اٹھا کے باسکٹ میں پھینکا، دکان پہ گئے، ایک ڈبہ پیک فون لیا اور اس کو استعمال میں لے آئے۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں؟ 100 میں سے کوئی 1 یا 2%؟ چلیں جی، آپ کہہ رہے ہیں 5-10% ہے تو مان لیتا ہوں 90% تو آپ ان لوگوں میں شریک ہیں جو اس کو ریپیئر کروائیں گے۔ آپ کا رنگر مائک اور سپیکر ہر وقت استعمال ہوتا ہے، کال کے اوپر ہو، آپ یوٹیوب کی ابھی مووی دیکھ رہے ہیں، یہ رنگر کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں،
ڈسپلے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں تو 2 چیزیں اکاؤنٹ ہو گئی، اور تیسرا اس میں بیٹری چارج ہوگی تو دیکھی جائے گی، 3 چیزیں اکاؤنٹ ہو گئی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک خراب ہو تو آپ کو ریپیئر کروانا پڑتا ہے، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، رنگر ہو، مائک ہو، سپیکر ہو، یہ آسان ہے ان کو چینج کرنا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، ہماری نئی ٹیکنالوجی ہے وائی فائی، تو وائی فائی سیکشن میں بھی مسائل آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں اگر مسائل کی بات کروں تو فون میں تو کافی مسئلے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ بھی آپ ایک مسئلے کے اوپر 2 سے 3 دن کام کریں، باقی سب چھوڑ دیں۔ اگر چارجنگ سیکشن کر رہے ہیں تو 3 دن کریں، پینل کر رہے ہیں تو 3 دن کریں، آپ گنتی کے 35 سے 40 دن میں اس پورے موبائل فون کے اوپر اپنی ٹیکنیکل گرپ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر یہ کلیہ اتنا آسان ہے تو پھر آپ کا بچہ 2 سال کسی لیب میں بیٹھ کر لوگوں کے برتن کیوں دھو رہا ہے؟ یہ آپ کا سوچنا بنتا ہے۔ آپ نے تو اس کو کہہ دیا میرا بڑا عزیز ہے، تم نے بیٹے وہاں سے ہلنا نہیں، پہلے تو میٹرک کروائی، ایف اے کروائی، اب تعلیم دلوانے کے بعد وہ ڈی گریڈ ہو رہا ہے، وہاں کے برتن بھی دھو رہا ہے، وہاں کے جھاڑو بھی پھیر رہا ہے، اور ان لوگوں کے یہ دعوے کہ ہم اس کو با کمال کر دیں گے اپنی طرح، جو خود 8 سے 10 سال میں با کمال ہوئے، کیا وہ آپ کے بچوں کو چند دنوں میں با کمال کریں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کو ہنر اتنے ہی دنوں میں سکھائیں گے جتنے دنوں میں انہوں نے سیکھا ہے۔ اگر انہوں نے 7 سال لگائے تو آپ کے بچے کو بھی 7 سال ہی لگیں گے، اگر انہوں نے سال لگایا تو آپ کے بچے کو بھی سال ہی لگے گا۔ تو آپ ٹیکنیکل اداروں سے رابطہ کریں، ان کو پرکھیں، ان کو جانچیں، ان کو انفارمیشن لیں۔ انفارمیشن اڑوس پڑوس سے لینی چاہیے۔ ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر انسٹیٹیوٹ رن کرنے والا کیا آپ کو کہے گا کہ میں اچھا کام نہیں سکھا رہا؟ وہ تو اپنے منہ میاں میٹھو بنتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے۔ آپ ارد گرد کے لوگوں سے سیکھیں، اور خصوصاً جب آپ ڈیل کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ٹریننگ سینٹر میں ایسے لوگوں کو ریسیپشن پہ بٹھایا گیا ہے جو نان ٹیکنیکل سٹاف ہیں، وہ جسٹ ایک جاب، ایک سیلری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کو قائل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو ایکسپرٹ کریں گے۔ ان سے سوال کریں کہ کیا آپ خود اس فیلڈ کو جانتے ہو؟ کیا آپ کو یہ کام آتا ہے؟ تو یہ لازمی سوال کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو آپ کو قائل کر کے آپ کی جیب سے پیسے لے رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے لوگوں سے ڈیل کریں جو اس کام کو آلریڈی سمجھتے ہیں، جو آپ کو اود دیں، اپنا چیلنج اپنا دیں، اور آپ ذمہ داری کے اوپر کام وہ سکھائیں، نہ کہ گارنٹی دے کر۔ دیکھیں، الیکٹرانکس ایک سمندر ہے، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ میں گارنٹی سے سکھا رہا ہوں تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، ذمہ داری اور چیز ہے کہ میں ذمہ داری سے سکھاؤں گا۔ دیکھیں، میرے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے تالی کبھی نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے۔ اگر ایک استاد ایک شاگرد ہے، دونوں مل کر محنت کرتے ہیں تو اب وہ مقام ملتا ہے جو آپ کا خواب ہے، اور آپ کا خواب ایک ہی ہے، ارننگ، ارننگ اور ارننگ، انکم، آمدنی۔ اس کے بغیر آپ کے بچے کا فیوچر نہیں ہے۔ آپ کا بچہ ازدواجی لائف میں آنا چاہے، آپ کا بچہ آپ کی کچن کو سپورٹ کرنا چاہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں وہ آپ کا ساتھی بننا چاہے، آپ کا مقصد اس کو پڑھانا ہو یا اس کو ہنر مند بنانا ہو، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے۔ دیکھیں، اپنے معاشرے میں سچ بولنا اور سچ سننا سیکھیں۔ اگر آپ سچائی سے سمجھوتا نہیں کرتے تو پھر آپ پریشان رہتے ہیں۔ ایک ہی آپ کا مقصد ہے کہ کسی طرح ہمارے گھر کی انکم آ جائے، ہماری معیشت بہتر ہو جائے، ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائے۔ تو ناصر اوان موبائل ایجوکیشن ٹریننگ سینٹر بھی اسی چیز کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ کے بچوں کو سیل فون کے متعلق وہ تمام چیزیں، ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، ریپیئرنگ کے متعلق ہو یا پیٹرن لاک ہو، فلیشنگ ہو، یا اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہو، یا ہول سیل کا بزنس ایکسیسری میں کرنا ہو یا سیل فون میں کرنا ہو، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ناصر اوان میرا نام ہے، مجھ سے رابطہ کریں، جو انفارمیشن چاہیے وہ مجھ سے لیں۔ صرف آپ نے واٹس ایپ پہ اپنے بارے میں اتنا ہی لکھنا ہے کہ آپ متعلقہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اور آپ کا ایڈریس کیا ہے۔ میں آپ کو بیسک، ایڈوانس اور ماسٹر لیول، جس میں آئی سی اور چپ لیول کا کام کروایا جاتا ہے، وہ آپ کو میں تینوں لیول سینڈ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ اس کے ایکسپینسو ہوں گے، ڈیوریشن ٹائم ہوگا، اور ڈیلی کلاس ٹائم ہم کتنا کرتے ہیں وہ ہوگا۔